الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ ہم پر جو انعامات اور احسانات کر رہے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن آفات اور بلاؤں سے ہمیں بچا رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور کبھی جب انسان کے برے اعمال بڑھ جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، انسانوں کے آنکھیں کھولنے کے لیے عذاب کی شکلیں پیدا کر کے انسانوں کے سامنے بھیجتے ہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، بارش کا نازل کرنا اور روکنا، ہواؤں کا بھیجنا، ہواؤں کے رخ کو پھیرنا اور ہوا کو تیز کرنا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ذمے نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جب ہوا رک جائے تو وہ کہیں سے لے آئے۔ ہم نے کورونا کے وقت میں دیکھا تھا کہ صرف سانس لینے کے لیے انسان کو جس ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سانس لینے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر کتنے روپے کی صاف ہوا خرید کر کے انسان کے صرف پھیپھڑے تک آسانی سے پہنچانے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان سب کو سوچ کر کے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کون ہے۔ بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفات اور بلاؤں سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اور آپ حضرات کے صدقات اور خیرات سے اور پتہ نہیں کن محبوب بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفات اور بلاؤں سے بچا کر کے رکھا ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ حال ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا عذاب دکھائی دے رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب آ رہا ہے، طوفان کی شکل میں آ رہا ہے، ہوا کی شکل میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا رویہ، جن کا معاملہ اور جن کے کارنامے، جن کے ہاتھوں کے کرتوت اور جن کی اپنی زندگی کو چلانے کی اور زندگی کے اعمال کے حال سے لگتے ہیں کہ وہ بالکل 100% غفلت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ آہٹ ہے، ان کے اثرات دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مزاحیہ جملے لکھ کر کے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، ان کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ انسان کی غفلت کی آخری انتہا کہلاتی ہے۔ خصوصاً ہمارا وہ طبقہ جو موبائل استعمال کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اللہ کے آنے والے عذاب کی آہٹ سن کر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ بیان کی گئی۔ اماں فرماتی ہے جب کبھی ہوا تیز چلتی تھی، آندھی کے آثار دکھتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک پیلا ہو جاتا تھا، غم کے مارے آپ کبھی گھر میں جاتے اور باہر نکلتے، کبھی باہر آتے اور گھر میں جاتے، بار بار چکر لگاتے اور چین سے سوتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ، یہ بادل بارش کے دیکھ کر کے تو لوگ خوش ہوا کرتے ہیں کہ یہاں پر بارش اترے گی اور ہمیں پانی نصیب ہوگا، اور آپ ان کو دیکھ کر کے اتنے زیادہ غمگین نظر آتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آپ نہیں جانتے ہو، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بارش والے بادل کے ذریعے سے عذاب دیا تھا اور اس میں سے آگ برسائی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بارش
ان کے اتنے خطرناک آثار، یہ طوفان ان کے خطرناک آثار اور ہواؤں کا اس طریقے سے تیز چلنا اور ان کے آنے کے آثار دکھائی دینا، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی اور استغفار کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ تو جب کبھی ایسے حالات اگر نظر آئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے حالات نہ دکھائے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسے حالات نظر آ جائے تو یقیناً ہمارا کام مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ صدقات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا اور اللہ کا جو غصہ ہم پر ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ اعمال مسلمانوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ ان کے اوپر جوکس بنا کر کے ایک دوسرے کو پھیلانا اور پرانی خبروں کو اور پرانی تصاویر کو لا کر کے لوگوں کو ایک دم غم میں اور حالات میں ڈال دینا۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کے یہ کارنامے، یہ کام تو ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں دشمنان اسلام کے ہوتے تھے، مسلمانوں کے دشمن کے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو مسلمان نہیں تھی، جو اللہ کے نبی حضرت نوح کے دشمن تھے، وہ کشتی کو دیکھ کر ہنستے تھے اور ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی یونس نے جب یہ کہہ دیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر نہیں مانو گے، اور جب آثار عذاب کے دکھائی دے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اللہ نے آنے والے عذاب کو ہٹا دیا تھا اور ٹال دیا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جب انہوں نے کشتی کو بنتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑایا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جب عذاب اترا ان قوموں کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم ٹھٹھا اڑاتے تھے اور مذاق کرتے تھے، جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے، یہ عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا جھنجھوڑا گیا۔ تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب کبھی عذاب کے آثار دکھائی دے یا عذاب کے آثار معلوم ہو، ایسے وقت میں ٹھٹھا اور مذاق اڑانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت برتنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمان تو سچا وہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کبھی ایسے حالات نہ آئے، اور جب کبھی ایسے حالات کے بارے میں سنیں تو ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، ہمارے اپنے گناہوں کی اور پوری امت میں بسنے والے ہر فرد مسلمان کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے عذاب کو دور فرما دے گا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتحانات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 25 سورتوں میں ذکر کیا ہے 65 مرتبہ، اور ایک سورت تو مستقلاً حضرت ابراہیم کے نام کی اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 114 سورتوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس کو آج کے دور میں عیسائی بھی نبی مانتے ہیں، یہودی بھی نبی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسلمان نہیں تھے، مکہ کے مشرک تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام والے دین پر ہیں، وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا زیادہ ذکر خیر کیوں باقی رکھا اور ان کا اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں چرچا کیوں باقی رکھا؟ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ جو بندے جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش اور امتحان اتنے بڑے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر کوئی حالات میں ہے دنیا میں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہاں، حالات میں ہے، اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے، اس کو چیک کرنے کا ایک میٹر علماء نے بیان کیا ہے۔ انسان کے اوپر دنیا میں رہتے ہوئے اگر حالات آوے اور حالات کے وقت اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، عبادتوں میں بڑھوتری کر دی، صدقہ خیرات کر رہا ہے، خوب عبادتیں کر رہا ہے، کیوں؟ تو اس کے اوپر حالات آئے ہیں۔ تو یہ حالات جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوا، یہ حالات اس کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کہلائیں گے۔ اور اگر انسان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ جس حالات کی وجہ سے انسان مسجد سے دور بھاگ گیا، صدقہ خیرات بند ہو گئے،
نمازیں بند ہو گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا بند ہو گیا، ساری عبادتیں اس سے چھوٹ گئے حالات کی وجہ سے، تو یہ حالات اس کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب بن کر اس کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ یہ ایک میٹر ہے، تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا۔ تو اگر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور نیک لوگوں پر جب حالات آئے تو یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ بندہ جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا امتحان اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جس وقت پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کے ابا کا نام آزر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2023 سال ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، یعنی 4023 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے ابا کا نام، یعنی حضرت ابراہیم کے ابا کا نام آزر تھا۔ وہ یہ نہیں کہ صرف بتوں کی عبادت کرتا تھا بلکہ بت اپنے ہاتھ سے بنا کر کے بازار میں بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہوشیار ہوئے، دیکھا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، پہلے ہی سے اللہ نے اس کو صحیح سمجھ دے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کو بہت سمجھایا، ابا جان آپ یہ جس کی عبادت کر رہے ہو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کے اوپر حالات ہو تو یہ دور نہیں کر سکتے، آپ کو ضرورت ہو آپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کی عبادت کو چھوڑو۔ ابا نہیں مانے، ابا نے بہت حضرت ابراہیم کو مارنے کا، ڈانٹنے کا، گھر سے بھگانے کا ساری دھمکیاں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا کام کیا، اپنی قوم کو سمجھایا کہ لوگوں تم جس کی عبادت بتوں کی کر رہے ہو، ستاروں کی عبادت، سورج کی عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال عبادت کرنے میں ایسا ہی تھا جیسے آج ہمارے ملک ہندوستان کے اکثر قوم کا حال ہے۔ کہیں کوئی بھی پتھر آ گیا وہ اس کا معبود، کہیں کوئی درخت اگ گیا وہ اس کا معبود، کہیں کوئی کیسا بھی چیز ہو گئی، یہاں تک کہ انسان کی شرمگاہ کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو بھی معبود مانتے ہیں، اس کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کی منتیں چڑھاتے ہیں۔ جب انسان گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو، ہدایت والے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور شیطان اس کو بھٹکاتے بھٹکاتے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، قوم مانی نہیں۔ ایک دن ایسا موقع آیا کہ قوم کا تہوار کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ ہمارے ساتھ چلو تہوار کے اندر، میلے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد جب ساری قوم میلے کے اندر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام مندر کے اندر گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اس کے عبادت خانے کے اندر گئے، بہت سارے بت تھے، دیکھا ان کے سامنے اچھا کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مذاقاً پوچھا، ارے تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے کہ پتھر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، سارے ہی بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا اور کلہاڑا اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا، اس کا مقصد تھا باقی رکھنے کا۔ لوگ میلے سے واپس آئے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، جب گئے اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا یہ سب کیا کس نے ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہماری قوم میں ایسا ہے جو ان بتوں کو برا کہتا تھا، اس کو بلاؤ، اسی نے کیا ہوگا۔ سارے لوگوں کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے، لوگوں نے پوچھا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی دشا کس نے کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کا بڑا ہے، ان کے گلے میں کلہاڑی ہے، انہی سے پوچھ لو، یہی بتائے گا۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ لاجواب ہو جائے، کوئی جواب نہ رہے، کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا کر چھوڑ دیا تھا۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ ہم جس کی عبادت کر رہے وہ پتھر ہے، اس سے پوچھیں گے تو جواب تو دیں گے نہیں، اس لیے لوگوں نے شرم کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا، کوئی جواب تھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کہا جس کی تم جو خود اپنی جان کی بچا نہیں سکے، پرواہ نہیں کر سکے، جس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے وہ کھا نہیں سکے، جس کا کھانا مکھی کھا جاتی ہے تو مکھی سے اپنا کھانا بچا نہیں سکتے، وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھتے اور گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے تو لوگوں کو وہی سب صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ آخر کار انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
سزا کا فیصلہ کیا کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس وقت بادشاہ نمرود تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں میں ایک سکندر ذوالقرنین تھا اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 بادشاہ غیر مسلم تھے، ان میں ایک یہ نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ ان دونوں نے بھی پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ تو چونکہ نمرود کا زمانہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے لوگوں کو لکڑیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیں جمع کیے۔ بہت تفصیلی واقعات ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے خالی امتحانات بتا رہا ہوں۔ لکڑیں جمع کر کے اس میں آگ جلائی۔ آگ جلی تو ایسی جلی 3-4 میل اوپر سے پرندہ گزرتا تھا تو بھونٹل نیچے گر جاتا تھا، اتنا خطرناک تپش والی آگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہاں پر بھی ڈالنے کے لیے سارے اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے۔ انہوں نے آخر میں گوفن کے ذریعے سے ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ فرشتے آئے، سمندر کا فرشتہ، آسمان کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے اور اس کے علاوہ بارش کے فرشتے آ کر سب پوچھ رہے ابراہیم اگر اجازت دو تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، آپ کو بچا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے آئے ہو؟ سارے فرشتے کہتے تھے ہم اپنی مرضی سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ میرے لیے اچھا فیصلہ کرے گا، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ابراہیم کو آگ میں چھوڑا گیا بہت دور جگہ سے۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں پہنچنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب اس ابراہیم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ پلاننگ بنانے شروع کیے۔ اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم اپنی بیوی کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے تھے، اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں اسلام کے خاطر۔ فلسطین گئے، فلسطین سے مصر گئے، مصر جا رہے تھے، راستے میں بادشاہ کے کچھ کارکن حضرات تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور سارہ کو پکڑ لیا اور لے کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا ظالمانہ واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ کی بہت بری نیتیں تھی، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سارہ کے ساتھ غلط کام کیا جاوے، لیکن چونکہ نبی کی بیوی تھی، اللہ حفاظت کرنا چاہتے تھے، حضرت سارہ سے غلط کام بادشاہ نہیں کر سکا۔ اس کے اوپر حالات آئے، تیسری مرتبہ میں بادشاہ سمجھ گیا سارے حالات میرے اس وجہ سے ہیں کہ میں سارہ کی طرف اپنا ہاتھ لمبا کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کو نیک سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک عورت دی جس کا نام ہاجرہ تھا، اس سے حضرت ابراہیم کا نکاح کرا دیا۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے مصر گئے تھے، مصر میں رہتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں پر مصر میں جانے کے بعد لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کہتے ہیں علماء 94 یا 96 سال کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم کو بیٹا نصیب ہوا تھا۔ جس وقت کے انسان کے ایک دم بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ نے بیٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ ابراہیم سے کہا ابراہیم اب جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ کے پہاڑوں کے اندر رکھ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، مصر سے پھر مکہ آتے ہیں۔ اس وقت مکہ شہر پورا ویران، صرف پہاڑی علاقہ، کوئی درخت نہیں، کوئی جگہ سے اگنے والی کوئی چیز نہیں کیونکہ پتھریلا علاقہ، کوئی بسنے والا نہیں کیونکہ پانی بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے تھے۔ تھوڑا سا کھانا تھا، ہاجرہ بھی نبی کی بیوی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا شوہر جا رہا ہے پوچھا ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے لیکن کچھ بولے نہیں۔ ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بیوی اور بچے کو ایک جنگل جیسے شہر کے اندر جہاں کچھ اگتا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، وہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت ہاجرہ کی دوڑ جو صفا اور مروہ سے کھانے اور پینے کی تلاش کے اندر لگائی تھی وہ اتنی پسند آئی۔ امت محمد جو قیامت تک آئے گی
کسی کو بھی عمرہ کرنا ہوگا یا حج کرنا ہوگا وہ لوگ صفا مروہ کی سعی کریں گے اور ہاجرہ کی دوڑ کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اسماعیل کی ایڑی مارنے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ چالو کر دیا، آج تک لوگ وہاں سے ہزاروں ٹن پانی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے لوگ لیتے جائیں گے اور آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک ایک امتحان کے اوپر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہے، راستے کھول رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر تو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اب اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ اسماعیل اور ہاجرہ مکہ میں ہیں، ابراہیم مصر میں ہے، وہاں پر خواب آتا ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں، یہاں پر آ کر کے اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کا بیٹے تھے اور نبی بننے والے تھے۔ ان لوگوں کی جرأت اور ہمت اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے وہ کر لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں ضرور صبر کر لوں گا۔ جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کرنے، بیچ میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے ہیں۔ ابراہیم کا وہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا، حجاج کرام ہر سال مینا کے میدان میں جا کر جمرات کی رمی کرتے ہیں، یعنی شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی سنت ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو ایک رکن بنا دیا۔ آپ سوچتے جائیں ایک ایک امتحان پر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد اور ان کی بیوی کی ایک ایک ادائیں کیسی پسند آ رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک عمل بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جاتے ہیں۔ آسمان و زمین کے فرشتے اور اس کے علاوہ ساری مخلوق میں خلبلی مچی ہوتی ہے۔ ایک 9800 سال کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو جو ایک اکلوتا بیٹا ہے اور ابھی چلنے کو لگا ہے، کم عمر ہے، چھری سے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم ذبح کرتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں کہیں رحم نہ آ جاوے، چھری پھراتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ چلاتے لیکن چھری چلتی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پیتل کی پٹی لے کر کے حضرت اسماعیل کے گلے اور چھری کے درمیان میں رکھ کر بیٹھے تھے کہ یہ پیتل کی پٹی سے نیچے چھری جا نہیں سکتی اور اسماعیل کے گلے کو چھری لگ نہیں سکتی۔ اللہ کا حکم تھا، منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک دمبا ہدیہ بھیجتا ہے فدیے کے اندر جو جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور اسماعیل کو وہاں پر بچایا جاتا ہے، اس کی جگہ پر دمبے کی قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اتنا پسند کیا، آنے والی محمد الرسول اللہ کی امت کے لیے جو قیامت تک آئے گی، عشرائے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو بھی ابراہیم جیسی نقل اتار کر کے اپنا بیٹا تو نہ صحیح لیکن جانور کی قربانی ضرور دینا ہے، اور اس امت کے لیے اس کو ایک واجب قرار دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات تھے۔ ان سارے امتحان میں جب ابراہیم کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لیا انعام کے طور پر کہ اب ابراہیم اور اسماعیل آپ سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، میرا گھر جو زمین کے اوپر بنا ہوا تھا وہ ویران ہو گیا ہے، اس کی بنیاد ختم ہو گئی ہے، پائے اور کرسی بھری ہوئی ہے لیکن اونچا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کو پھر سے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ سوچئے اتنے سارے امتحانات دینے کے بعد جب سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ایک عبادت اس کے نصیب میں فرمائی کہ وہ اللہ کا گھر بنائے۔ لیکن جس وقت وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، ہم جیسے انسان تو ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نیک عمل ہو جاتا ہے، بھی بقرہ عید آ رہی ہے، کوئی 25-30 ہزار کا ایک بکرا لے لے گا، پورے خاندان میں اس کا چرچا ہوتا ہے کہ اس نے 30,000 کا بکرا لیا، اس آدمی نے 50,000 کا جانور لے لیا، پورے خاندان میں چرچا ہوتا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ تو بڑی مہنگی قربانی کرتا ہے۔
اور وہ تھے ابراہیم علیہ السلام. اس کا عمل اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اللہ کا گھر بن رہا ہے, باپ بیٹے مل کر کے بنا رہے ہیں, لیکن اس وقت زبان پر کلمات جاری تھے, اللہ گھر تو تیرا بنا رہے ہیں, حکم تو تیرا ہے, لیکن ربنا تقبل منا, اللہ ہماری اس عبادت کو تو قبول کر لینا. دل اللہ کی طرف متوجہ, زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہے. اللہ قربانی کا بکرا اتنا بڑا خرچہ کر کے میں نے لیا ہے, لیکن قبول کرنا تیرے بس میں ہے. یہ میرا تحفہ اور ہدیہ تیرے دربار کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا اور سارے آسمان و زمین کا مالک تو ہے. میرے 30,000 اور 50,000 اور 1,00,000 کے جانور کی کیا حیثیت ہے, میرے مال کی کیا حیثیت ہے کہ تیرے اتنے بڑے دربار میں پیش کیا جاوے. ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ اتنا بڑا تیرا گھر بنا رہا ہوں, لیکن میرے اس عمل کی کیا حیثیت ہے تیرے دربار کے سامنے. تیرے دربار اتنا بڑا عالیشان ہے, اس لیے میرے اس معمولی ہدیے کو آپ قبول کر لیجئے. یہ تعلیم ہمیں بھی دی, عمل کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, ربنا تقبل منا. اللہ تو نے موقع دیا, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا, تو نے موقع دیا, میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ میں نے پڑھ تو لی, لیکن تیرا دربار کتنا بڑا, تیرے دربار کے آداب کتنے بڑے, اور تیرے دربار کے سامنے جبکہ تیرا گھر پورا سونے کا بنا ہوا ہو اور میں ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہدیہ دینا آؤں تو اس میں کیا حیثیت ہوتی ہے ہماری. اسی طریقے سے اللہ کا اتنا بڑا دربار, اتنے بڑے رب, اور اس کے سامنے ایک معمولی 2 رکعت کا ہدیہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو دل میں ایک افسوس کے ساتھ اور ایک ادب کے ساتھ, ایک کڑن کے ساتھ ایسی زبان پر کلمات ہو, ربنا تقبل منا, اللہ اس معمولی ہدیے کو آپ قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. یہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی عمل کرے یا جب کبھی کوئی حالات آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سارے حالات کو دور کرنے والا ہے. جب کوئی عبادت ہم سے ہو جائے جس سے ہمیں خوشی ہو تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ عبادت تو کر لی ہے لیکن قبول کرنے والا تو ہے. میرے نزدیک چاہے عبادت کتنی بڑی ہو لیکن تیرے دربار میں اس عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ تیرا دربار اتنا بڑا ہے. میرے اس چھوٹے سے ہدیے کو قبول فرما کر کے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اس طرح دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.